استثنا کی کتاب، کیا آپ استثنا کی کتاب کا خلاصہ پیش کر سکتے ہیں؟ استثنا کی ساری کتاب کس چیز کے بارے میں ہے؟ مصنف استثنا کی کتاب خدا کے بندہ موسیٰ نے قلم بند کی تھی۔ در حقیقت یہ کتاب موسیٰ کے ان وعظوں کا مجموعہ ہے جو اس نے اسرائیل قوم کو ان کے یردن پار کرنے سے بالکل پہلے دیے تھے۔ وہی باتیں ہیں جو موسیٰ نے یردن کے اس پار بیابان میں، یعنی اس میدان میں جو صوف کے مقابل فاران اور توفل اور لابن اور حسیرات اور دیزہب کے درمیان ہے، سب اسرائیلیوں سے کہیں۔ پہلا باب پہلی آیت۔ ممکن ہے کہ اس کا آخری باب کسی اور شخص، غالباً یشوع نے قلم بند کیا ہو۔ سن تحریر۔ وعظوں کا یہ مجموعہ بنی اسرائیل کے وعدے کی سرزمین میں داخل ہونے سے قبل 40 دنوں کے دورانیے میں پیش کیا گیا تھا۔ پہلا وعظ 11ویں مہینے کی 1 تاریخ کو دیا گیا تھا۔ پہلا باب 3 آیت۔ اور اسرائیلیوں نے اس کے 70 دن بعد، یعنی پہلے مہینے کی 10 تاریخ کو دریائے یردن پار کیا تھا۔ یشوع 4 باب 19 آیت۔ اگر ہم ان 70 دنوں میں سے موسیٰ کی موت کے بعد کے 30 ماتمی دنوں کو منفی کریں، استثنا 34 باب 8 آیت، تو ہمارے پاس 40 دن بچ جاتے ہیں۔ یہ غالباً 1410 قبل از مسیح کا سال تھا۔ تحریر کا مقصد۔ بنی اسرائیل کی ایک نئی نسل وعدے کی سرزمین میں داخل ہونے والی تھی۔ ان تمام لوگوں نے بحیرہ کلزم کے پانی کے 2 حصے ہونے کے معجزے کو نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی انہوں نے کوہ سینا پر دی جانے والی شریعت کو سننے کا تجربہ کیا تھا۔ بہت سے خطرات اور آزمائشوں کا سامنا کرنے کے امکان کے ساتھ نئے ملک میں داخل ہونے والے تھے۔ استثنا کی کتاب انہیں خدا کی شریعت اور خدا کی قدرت کی یاد دلانے کے لیے دی گئی تھی۔ کلیدی آیات۔ استثنا 4 باب 2 آیت۔ جس بات کا میں تم کو حکم دیتا ہوں اس میں نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ کچھ گھٹانا، تاکہ تم خداوند اپنے خدا کے احکام کو جو میں تم کو بتاتا ہوں مان سکو۔ استثنا 6 باب 4 سے 7 آیات۔ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ وہ اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا۔ استثنا 32 باب 46 سے 47 آیات۔ تو اس نے ان سے کہا کہ جو باتیں میں نے تم سے آج کے دن بیان کی ہیں ان سب سے تم دل لگانا، اور اپنے لڑکوں کو حکم دینا کہ وہ احتیاط رکھ کر اس شریعت کی سب باتوں پر عمل کریں، کیونکہ یہ تمہارے لیے کوئی بے سود بات نہیں، بلکہ یہ تمہاری زندگانی ہے، اور اس سے اس ملک میں جہاں تم یردن پار جا رہے ہو کہ اس پر قبضہ کرو، تمہاری عمر دراز ہوگی۔ مختصر خلاصہ۔ اسرائیلیوں کو 4 باتوں، یعنی خدا کی وفاداری، خدا کی پاکیزگی، خدا کی برکتیں اور خدا کی انتباہات یاد رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ پہلے 3 ابواب مصر سے لے کر اسرائیل قوم کے موجودہ مقام یعنی موآب تک کے ان کے سفر کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ 4 باب اسرائیل قوم کے لیے اس خدا کے ساتھ وفادار رہنے کی بلاہٹ ہے جو ان کے ساتھ وفادار رہا ہے۔ 5 تا 26 باب تک شریعت کو دہرایا جاتا ہے۔ نئی نسل کو 10 احکام، قربانیوں اور عیدوں کے حوالے سے اور کئی ایک دیگر قوانین دیے جاتے ہیں۔ فرما برداری کرنے والوں سے برکات کا 5 باب 29 آیت، 6 باب 17 سے 19 آیات، 11 باب 13 سے 15 آیات، جبکہ شریعت کی خلاف ورزی کرنے والوں سے قحط سالی کا وعدہ کیا جاتا ہے، 11 باب 16 سے 17 آیات۔ برکت اور لعنت کا موضوع 27 سے 30 ابواب تک جاری رہتا ہے۔ اس کتاب کا یہ حصہ اسرائیل کے سامنے واضح انتخاب کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ میں آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف گواہ بناتا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت کو اور برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے۔ آخری ابواب میں موسیٰ لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا، اپنی جگہ یسوع کو مقرر کرتا، ایک گیت قلم بند کرتا اور اسرائیل کے ہر قبیلہ کو آخری بار برکت دیتا ہے۔ 34 باب موسیٰ کی موت کے احوال کے متعلق ہے۔ وہ پسگا کے پہاڑ پر چڑھتا ہے جہاں خدا اسے وعدے کی سرزمین دکھاتا ہے جس میں وہ داخل نہیں ہو سکتا تھا۔
120 سال کی عمر میں اچھی بینائی اور جوانی کی طاقت کے ساتھ موسیٰ خدا کے حضور وفات پاتا ہے۔ استثنا کی کتاب کا اختتام اس عظیم نبی کی موت کی خبر کے ساتھ ہوتا ہے۔ پیشن گوئیاں۔ نئے عہد نامہ کے بہت سے موضوعات استثنا کی کتاب میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے اہم ترین موضوعات موسوی شریعت کی مکمل پیروی کی ضرورت یا تقاضا اور انسان کی اپنی طاقت سے اس کی مکمل تعمیل کا عدم امکان شامل ہیں۔ مستقل طور پر شریعت کی خلاف ورزی کرنے والے لوگوں کے گناہوں کے کفارہ کے لیے لامحدود قربانیاں مسیح کے ایک ہی بار عبرانیوں 10:10 آیت قربان ہونے میں اپنی حتمی تکمیل پائیں گی۔ صلیب پر اس کی انسان کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے والی موت کے بعد اب ہمیں گناہ کے لیے مزید قربانیاں گزرانے کی ضرورت نہیں رہی۔ خداوند کی طرف سے اسرائیل کا بطور خاص قوم چنا جانا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ خود ان لوگوں کو بھی چنے گا جو مسیح پر ایمان لائیں گے۔ پہلا پطرس 2:9 آیت۔ استثنا 18:15 سے 19 آیات میں موسیٰ آنے والے آخری نبی موعودہ مسیح کی پیشن گوئی کرتا ہے۔ موسیٰ کی طرح وہ بھی الہی کلام اور الہام پائے گا، اس کی منادی کرے گا اور اپنے لوگوں کا رہنما ہوگا۔ عملی اطلاق۔ استثنا کی کتاب خدا کے کلام کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ یہ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اگرچہ ہم پرانے عہد نامے کی شریعت کے ماتحت نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی زندگیوں میں خدا کی مرضی کو پورا کرنے کی ذمہ داری رکھتے ہیں۔ صرف فرما برداری ہی سے برکت آتی ہے، جبکہ گناہ کے اپنے خطرناک نتائج ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی شریعت سے بالاتر نہیں ہے، حتیٰ کہ موسیٰ جیسے رہنماؤں اور خدا کے چنیدہ نبیوں کے لیے بھی خدا کے احکام و قوانین کی فرما برداری کرنا لازمی تھی۔ موسیٰ کو وعدے کی سرزمین میں داخل ہونے سے منع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے خدا کے واضح حکم کی تعمیل نہیں کی تھی۔ گنتی 20:13 آیت۔ یسوع نے بیابان میں اپنی آزمائش کے وقت استثنا کی کتاب سے 3 بار حوالہ دیا تھا۔ متی 4 ایسا کرتے ہوئے یسوع نے ہم پر واضح کیا ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کو اپنے دلوں میں رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کے خلاف گناہ نہ کریں۔ 119 زبور 11 آیت۔ اسرائیل کی طرح ہمیں بھی خدا کی وفاداری کو یاد رکھنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کا بحیرہ کلزم کو پار کرنا، کوہ سینا پر خدا کی پاک موجودگی کا تجربہ کرنا اور بیابان میں من کی فراہمی پانا ہمارے لیے بھی حوصلہ افزا ہونا چاہیے۔ اپنی زندگی میں روحانی طور پر آگے بڑھنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کچھ وقت پیچھے مڑ کر دیکھیں اور غور کریں خدا نے آپ کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ استثنا کی کتاب میں ہمارے پاس محبت کرنے والے خدا کی ایک خوبصورت تصویر موجود ہے جو اپنے بچوں سے رفاقت قائم کرنا چاہتا ہے۔ خدا محبت کا ذکر اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس نے اسرائیل کو زوراور ہاتھ سے مصر سے نکالا اور ان کو آزاد کیا تھا۔ استثنا 7:7 سے 9 آیات۔ گناہ کی غلامی سے آزاد ہونا اور قادر مطلق خدا کی محبت کا تجربہ کرنا کیسی شاندار بات ہے۔ آمین اور آمین۔